الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا ہے یہ تقاضا کہ محبوب خدا کہیے ان کا ذکر جب ہو دنیا سراپائے گوش بن جائے ان کا نام جب آئے مرحبا صلی اللہ کہیے میرے واجب الاحترام اسٹیج پر موجود اکابرین سامعین محترم آج کی عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جس کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اسٹیج پر موجود اور دیگر اکابرین آپ سے خطاب فرمائیں گے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر کے اس کا نتیجہ اور اس کے بعد اجازت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صاحب بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو صاحب کہاں ہے جنگ کا میدان ہے جنگ عروج پر ہے جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو صاحب کہاں ہے صاحب کو بلا کے لاؤ صحابی رسول گئے حضرت صاحب بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے حضرت صاحب شہداء میں نظر نہیں آئے پھر زخمیوں میں گئے زخمیوں میں حضرت صاحب نظر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت صاحب کو دیا گیا حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے نبی کا سلام پہنچا میرے نبی کا پیغام پہنچا حضرت صاحب بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم سے خون اتنا نکل چکا تھا حاضر نہ ہو سکے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے ہمت نہیں تھی صاحب بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا میری درخواست پیش کر دینا کہ آپ کا غلام صحابی صاحب بن نبی یہ کہہ رہا تھا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا میری قوم انصار سے کہنا اگر تمہارے جیتے جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کسی نے حملہ کر دیا تو پھر یاد رکھو قیامت تک قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے یہ دو جملے کہے دو پیغام دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صاحب بن نبی کی روح پرواز کر گئی وہ صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے یا رسول اللہ صاحب تو نہیں ملا لیکن صاحب کا پیغام ملا صاحب تو نہیں ملا لیکن صاحب کا پیغام ملا اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب کیا کہہ رہا تھا فرمایا یا رسول اللہ صاحب یہ کہہ رہا تھا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں بھی ساتھ سے راضی ہوں آپ کے ساتھ سے راضی ہوتا ہے اور فرمایا اور کیا کہا دوسرا پیغام دے دیا اپنی قوم انصار کے نام یہ پیغام دیا فرمایا کیا پیغام تھا کہ اپنی قوم کے بارے میں یہ پیغام دیا کہ میری قوم انصار سے کہنا اگر تمہارے جیتے جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو گیا قیامت کے دن اللہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے میرے عزیز بھائیوں چند دن گزرے مدینہ کی گلیوں میں ایک فٹ پاتھ پہ ایک چبوترے پہ کیا دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں گود میں ایک معصوم بچی ہے کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کی بیٹی ہے
بس میری بات ختم۔ میرے عزیز بھائیو، اس سیرت کا پیغام ایک یہ بھی ہے، اپنے نبی سے سچا عشق کرے۔ اسی کو تو میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کتنا پیار کرنا اپنے نبی سے، کتنا پیار کرنا ہے، میرے نبی نے خود بتا دیا مجھ سے کتنا پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، مال و دولت سے زیادہ پیار کرنا ہے، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ آپ بھی سنیں، دوست بھی سنیں، دشمن بھی سنیں، انشاءاللہ جب تک یہ عظمت موجود ہے، نبی کا عشق، صحابہ کا عشق جن کے خون میں دوڑ رہا ہے، یہ اکابرین ملت موجود ہے، انشاءاللہ نبی کی عزت بھی محفوظ رہے گی، صحابہ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی سے وفا کریں گے، اپنے نبی سے وفا کریں گے، اپنے نبی کے غلاموں سے وفا کریں گے۔ نبی بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اس لیے کسی نے کہا ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے۔ جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کا واقعہ